بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والبطیراء تصغیر بطراء التي تانیث الابتر والمراد به الصلاة برکعة واحدہ وهو مثال للحکم اے اثبات ان هذه الصلاة مشروعة ام لا ولا ينبغي ان يتكلم فيه بالرأي والعلة وإنما أثبتنا عدم مشروعیتها بما روی انه علیہ السلام نہا عن البطیراء والشافعی رحمہ اللہ یجوزها عملا لقوله علیہ السلام اذا خشی احدکم الصبح فلیوتر برکعۃ۔ مصنف فرماتے ہیں والبطیراء، واضح رہے کہ یہ بطیراء معطوف ہے مصنف کے قول جنسیت پر، اور جو معطوف علیہ ہے وہ مجرور ہے کاف کی وجہ سے، تو یہ معطوف جو بطیراء ہے یہ بھی مجرور ہے کاف کی وجہ سے۔ تو اب عبارت بن گئی وکالبطیراء، اور جیسے کہ بطیراء، مفہوم اس کا بعد میں بتائیں گے، جیسے کہ بطیراء، یہ بطیراء تصغیر ہے بطراء کی۔ بطراء یہ مؤنث ہے ابتر کا، اور ابتر کا لغت میں معنی ہے مقطوع الذنب، دم کٹا۔ یہاں پر بطیراء سے متن کی عبارت میں بطیراء سے مراد ایک رکعت نماز ہے۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے حکم شرعی ثابت کرنے کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ اس کا رابطہ کیا ہے؟ تو ما سبق میں آپ نے سماعت فرمائی کہ تعلیل ہوتی ہے، قیاس کیا جاتا ہے کبھی حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی قیاس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ حکم شرعی کا اس بات ہو، یہ بات ثابت ہو کہ یہ حکم مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے۔ تو قیاس، کبھی قیاس سے، تعلیل سے، چونکہ قیاس و تعلیل ہمارے یہاں مترادف ہے، ابھی یہ بات آئے گی۔ تو تعلیل کبھی اس بات حکم کے لیے ہوتی ہے، تعلیل سے کبھی غرض اس بات حکم ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعلیل سے غرض اس بات حکم ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ بعض دوسرے تعلیل کی غرض اس بات حکم بھی بعض دوسرے لوگ بتاتے ہیں۔ تو تعلیل سے بعضوں کے نزدیک غرض حکم کا اس بات، یعنی اس بات کو ثابت کرنا کہ یہ حکم مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے، تعلیل سے یہ بھی غرض ہوتی ہے۔ تو اب سماعت فرمائیں۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے حکم شرعی ثابت کرنے کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ حکم شرعی یہ ہے کہ ایک رکعت نماز جائز ہے یا نہیں، ایک رکعت نماز جائز ہے یا نہیں۔ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک ایک رکعت نماز جائز ہے۔
اس حکم شرعی کو کہ ایک رکعت نماز جائز ہے، اس حکم شرعی کو امام شافعی قیاس سے ثابت کرتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کو قیاس سے ثابت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے ہم احناف نے اس حکم ایک رکعت نماز جائز نہیں ہے اس کو حدیث پاک سے ثابت کیا ہے اور حدیث پاک وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیرہ نماز سے منع فرمایا، انہ علیہ الصلاۃ والسلام نہا عن صلاۃ البطیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ بطیرہ سے منع فرمایا ہے، صلاۃ بطیرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ صلاۃ بطیرہ یعنی ایک رکعت نماز جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم شرعی یعنی صلاۃ بطیرہ کے جائز ہونے کو ثابت کیا ہے اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی وَإِذَا خَشِیَ أَحَدُکُمُ الصُّبْحَ فَلْیُوتِرْ بِرَکْعَةٍ، کہ تم 2 رکعت کر کے تہجد پڑھتے رہو، جب تمہیں صبح صادق طلوع ہونے کا خوف ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، امام شافعی کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 1 رکعت نماز جس کو صلاۃ بطیرہ کہتے ہیں جائز ہے، ایسا امام شافعی فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے بھی امام شافعی کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جسے آپ نے پیش کیا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے رہو، جب صبح صادق طلوع ہونے کا خوف ہو تو 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت اور ملا کر اس کو وتر بنا لو، اور حضور کا مقصد وتریت کی شان کو بیان کرنا ہے کہ وتریت 1 رکعت ملانے سے ثابت ہوگی۔ 2 رکعت نماز ہزاروں بار آدمی پڑھ لے وتر نہیں بنے گی جب تک کہ 1 رکعت نہ ملائے، 1 رکعت نہ ملائے۔ اب عبارت نظر کریں تو کہتے ہیں والبطیرہ تصغیر و بطرہ، یہ بطیرہ بطرہ کی تصغیر ہے۔ بطرہ جو ابتر کا مؤنث ہے، یہاں لغوی معنی تو آپ سن چکے، دم کٹا، مگر مراد اس سے 1 رکعت نماز ہے۔ بطیرہ سے متن میں مراد 1 رکعت نماز ہے۔ وہو مثال للحکم، یہ مثال ہے حکم کی، یعنی اس بات کو ثابت کرنا کہ یہ نماز مشروع ہے، نماز کا مشروع ہونا، نماز کا جائز ہونا یہ ایک حکم ہے۔ تو تعلیل کے ذریعے سے یہاں یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ یہ حکم مشروع ہے۔ تو کہتے ہیں یہ حکم کی مثال ہے، یعنی اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ یہ نماز مشروع ہے، 1 رکعت نماز مشروع ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں وَلَا يَنبَغِي أَن يُتَكَلَّمَ فِيهِ بِالرَّائِ وَالْعِلَّةِ، اس بات حکم میں رائے اور قیاس سے کلام کیا جانا مناسب نہیں ہے کہ حکم شرعی کے اس بات میں رائے اور قیاس سے گفتگو کی جائے اور رائے اور قیاس سے ثابت کیا جائے کہ یہ حکم جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔
وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا، ہم نے اس حکم کی عدم مشروعیت، اس حکم کے عدم جواز یعنی ایک رکعت نماز کے ناجائز ہونے کو ہم نے ثابت کیا ہے، مگر قیاس کے ذریعے سے نہیں بلکہ نص کے ذریعے سے۔ انما اثبتنا عدم مشروعیتها، ایک رکعت نماز کے ناجائز ہونے کو، غیر مشروع ہونے کو ہم نے ثابت کیا ہے اس سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نہا عن البطیرائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز سے منع فرمایا ہے۔ والشافعی یجوزها، اور امام شافعی بطیرہ یعنی ایک رکعت نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، عملاً لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول پر عمل کرتے ہوئے، وہ قول جو ابھی پیش کیا گیا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ، الحدیث۔ تو امام شافعی بطیرہ یعنی ایک رکعت نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، عملاً لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی وجہ سے، عمل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو صبح کی نماز کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت ملا لے، یعنی ایک رکعت فلیوتر برکعۃ، تو ایک رکعت وہ پڑھ لے، بات ختم ہوئی۔ وصفت الوتر، مصنف کی یہ عبارت و حرف عطف ہے، تو عبارت صفت الوتر یہ بھی معطوف ہے جنسیت پر، تو اب عبارت ہو گئی اور جیسے کہ وتر کی صفت، جیسے کہ وتر کی صفت، تو آپ ما سبق میں سنے تھے کہ تعلیل کبھی حکم کے وصف کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، تعلیل سے غرض حکم کی صفت کو ثابت کرنا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ وتر کی صفت کو تعلیل سے ثابت کرنا، وتر کی صفت کہ یہ وتر سنت ہے یا واجب ہے یا کچھ اور ہے، اس بات کو، حکم کی صفت کو ثابت کرنا تعلیل و قیاس کے ذریعے سے، اس بات کے بعض لوگ قائل ہیں مگر سن چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال وصفت الوتر، اور جیسے کہ وتر کی صفت، کیا حکم شرعی کی صفت ثابت کرنے کی مثال یہاں پر مصنف بیان کر رہے ہیں کہ وتر ایک حکم شرعی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی صفت واجب ہونا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر واجب ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس کی صفت سنت ہے، یعنی ان کے نزدیک وتر سنت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکم شرعی کی صفت ثابت کرنے کی مثال بیان کر رہے ہیں مصنف اپنی عبارت وصفت الوتر سے، کہ وتر ایک حکم شرعی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی صفت واجب ہونا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس کی صفت سنت ہونا ہے۔ بہرحال وتر کی صفت کو کہ واجب ہے یا سنت ہے، وتر کی صفت کو رائے اور قیاس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے
ہم نے وطر کی صفت یعنی واجب ہونے کو اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، خوب سن لو، وہ وطر ہے۔ اس حدیث سے، کون سی حدیث؟ وہی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر۔ اس حدیث سے استدلال دو طرح سے ہمارا ہے۔ نمبر ایک، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مزید اور فرائض خمسہ کو مزید علیہ قرار دیا ہے، اور مزید علیہ کی جنس سے ہوتا ہے۔ مزید علیہ یعنی 5 نمازیں تو فرض قطعی ہیں، تو چونکہ مزید علیہ کے جنس سے ہوا کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مزید یعنی وطر کی نماز بھی فرض قطعی ہو۔ لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ خبر واحد سے فرض قطعی کا ثبوت نہیں ہوتا، خبر واحد سے فرض قطعی ثابت نہیں ہوتا، اس لیے وطر فرض قطعی نہیں ہوگا بلکہ فرض عملی ہوگا، جس کا دوسرا نام واجب ہے، اس لیے وطر واجب ہوگا۔ دوسرا طریقہ استدلال، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اللہ رب العزت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نسبت کی، جبکہ سنت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وطر سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وطر کی صفت یعنی اس کے سنت ہونے کو ثابت کرتے ہیں حدیث پاک سے کہ ایک دیہاتی یعنی حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نمائندے نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، کیا ہم پر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم، ہاں، میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا، حل علی غیرہن، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز مجھ پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، الا ان تطوع، ان کے علاوہ اور کوئی نماز واجب نہیں ہے مگر تم نفل پڑھ سکتے ہو۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے علاوہ بقیہ سب نمازوں کو نفل کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وطر واجب نہیں ہے، ایسا امام شافعی فرماتے ہیں۔ وصفت الوطر، اور جیسے کہ وطر کی صفت کو ثابت کرنا بذریعہ تعلیل و قیاس، تو کہتے ہیں یہ مثال ہے صفت حکم کو ثابت کرنے کی، کیونکہ
وطر ایک مشروع حکم ہے اور اس کی صفت یعنی اس کا وطر کا واجب ہونا یا سنت ہونا یہ اس کی صفت ہے، تو اس کی صفت کے اس بات میں رائے سے کلام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے وطر کے وجوب کو ثابت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے، ان اللہ تعالیٰ زادکم صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نماز بڑھ کر عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اور نماز کی زیادتی کی ہے، وہ الا وہی الوتر، سن لو وہ نماز وطر ہے۔ میں اس پر گفتگو کر چکا۔ والشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطر سنت ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تم برضا و رغبت کوئی نماز پڑھو نفل، حین سألہ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا الا ان تطوع، جس وقت کہ ایک اعرابی نے آپ سے سوال کیا اپنے اس قول سے، حل علیہ غیرہن، کیا مجھ پر ان کے